اردو کہانی میں خوش آمدید۔ مجھے عورتوں کی کہانیاں لکھنے کا کچھ خاص شوق نہیں ہے، لیکن اس کے لہجے میں تو کچھ ایسی تڑپ اور آگ کی لپٹیں تھیں کہ میں نہ صرف ہمدرد متوجہ ہو گئی بلکہ آج لکھنے پر بھی مجبور ہوں۔ کوئی ہے جو میری ماں کی کہانی لکھے اور مجھے بتائے کہ آخر اس عورت کا کیا قصور تھا۔ وہ شاید مجھ سے زیادہ خود سے مخاطب تھے، جس عورت کو شادی کی پہلی رات یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر اپنی سہاگ رات ایک دوسری شادی شدہ عورت کے ساتھ گزار کر پوپٹ لے گھر لوٹا ہے، اور اپنی بیوی پر یہ پابندی بھی عائد کرتی ہے کہ اس بات کی خبر گھر کے کسی دوسرے فرد کو ہوئی تو پھر بیوی کا ٹھکانہ اس کے ماں باپ کا گھر ہی ہوگا۔ زندگی کا یہ چلن ساری عمر چلتا رہا۔ وہ شخص ساری زندگی دو کشتیوں کا ہی مسافر رہا، گرچہ اپنی بیوی کو اس نے دنیاوی آسائشوں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی اور نہ ہی شوہر کے ازدواجی حقوق میں کوئی کوتاہی کی۔ 4-5 بچوں کی پیدائش کے باوجود اس دوسری عورت سے تعلقات جوں کے تم تھے۔ بچے سمجھدار ہوئے تو اس صورتحال پر بے حد رنجیدہ تھے، کیونکہ باپ نے اپنے اس تعلق کو کبھی ان سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دھڑلے سے دوسری عورت کی ساری ضرورتیں، اس کے بچوں جو شاید اس کے اپنے ہی بچے تھے، اور گھر کی دوسری ضرورتیں کھلے عام پوری کرتا تھا۔ بچے دل ہی دل میں کڑھتے تھے، لیکن باپ کے سامنے زبان کھولنے کی ان کی ہمت تھی اور نہ یہ اس زمانے کا چلن تھا۔ لیکن سمجھدار ہونے پر لڑکیوں نے ماں سے ضرور یہ سوال کیا کہ آخر وہ ساری عمر یہ زیادتی کیسے برداشت کرتی ہیں۔ بیٹا تم نہیں سمجھو، ماں کا ایک ہی جواب تھا، میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس بچوں والی متعلقہ بیٹی کو سنبھالنے کے نہ وسائل تھے اور نہ دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت۔ تمہیں نہیں معلوم، دنیا مرد کو کبھی برا نہیں کہتی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ عورت کو ہی مرود الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر یوں بھی دنیا کی نظروں میں مجھے بظاہر کوئی تکلیف نہیں دی۔ ماں کا یہ جواب بیٹیوں کو کبھی مطمئن نہ کر سکا، کیونکہ انہوں نے ماں کو ہمیشہ ہر موقع پر جذباتی کرب سے گزرتے اور اس دوسری عورت کے سامنے بے وقت ہوتے دیکھا تھا۔ اس سارے قصے میں تم آخر کسے زیادہ قصوروار سمجھتی ہو، اپنے باپ کو، اس عورت کو، یا اس عورت کے نام نہاد شوہر کو؟ میں نے اپنی بیٹی کے لفظوں کی تپش اور دکھ کو کم کرنے کے لیے ایک سوال کر دیا۔ باپ کو تو بالکل بھی نہیں۔ آپ خود سوچیں، جب ایک عورت کھلے عام کسی مرد کو دعوت گناہ دے رہی ہو تو وہ اپنا ایمان کہاں تک قائم رکھ سکتا ہے؟ ہاں، اس دوسرے مرد کو میں ضرور قصوروار سمجھتی ہوں جو اپنی بیوی کی اس گناہ بھری زندگی کو کھلی آنکھوں دیکھے اور خاموشی سے قبول کر لے، محض اس وجہ سے کہ وہ دوسرا مرد اس کے گھر کی ساری ضرورتوں کو بن کہے پورا کر رہا ہو، بلکہ پورے خاندان کو عیش کروا رہا ہو۔ لیکن اصل قصوروار تو وہ دوسری عورت ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں تھی تو اسے چاہیے تھا کہ اس سے علیحدگی اختیار کر کے کسی دوسرے کا دامن تھام لیتی، یوں 2 گھرانوں کے لیے اذیت کا باعث تو نہ بنتی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اس عورت کی وجہ سے کتوں اور بلیوں کی طرح پوری 2 نسلوں میں رشتوں کا تشخص ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ بیان کرنے والی بیٹی کا دکھ جو شاید ایک عمر سے اندر ہی اندر جمع ہو رہا تھا، آج لاوے کی طرح پھوٹ کر باہر آ رہا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی میں اس بیٹی کو یہ نہ کہہ سکی کہ اصل قصوروار تو اس کی ماں تھی، جنہوں نے ساری زندگی یہ جلن اور دکھ خاموشی سے برداشت کیا۔ انہیں تو شادی کی پہلی صبح ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایسے مرد کے ساتھ اور اس صورتحال میں انہیں اپنی زندگی نہیں گزارنی، لیکن اکثر عورتوں میں جرأت اور ہمت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایسے فیصلوں کے بعد زندگی کٹھن اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن زندگی بھر کے جہنم میں سلگنے اور اپنی ہی نظروں میں بے وقت ہونے سے تو کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی بتائے کہ آخر میری ماں کا کیا قصور تھا کہ اسے ایسی زندگی ملی۔ اچھائی، برائی اور اعمال کا حساب کتاب تو اوپر والا ہی کرے گا اور خوب کرے گا، لیکن دنیا میں ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں اس کا بڑا انحصار ہمارے اپنے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ بر وقت کیے گئے فیصلے بغیر کسی دنیاوی مصلحت کے، یعنی جنہیں ہمارا دل اور ضمیر صحیح سمجھتا ہو، وہی فیصلے ہماری زندگی کا رخ موڑتے اور ان کے بہاؤ کا تعین کرتے ہیں۔ اس خیال سے کہ دنیا کیا کہے گی یا اس فیصلے سے میری آئندہ زندگی کا رنگ کیا ہوگا، یہ سب کمزور لوگوں کی سوچیں ہیں، اور جرم ضعیفی کی سزا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے، لیکن اسی اوپر والے نے ہمیں عقل و شعور بھی دیا ہے اور اپنے بھلے اور برے کو پہچاننے کی صلاحیت۔
और इसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए फैसला करने की कुव्वत ही असल जिंदगी है। ये बात सब लोग और खास तौर पे औरतें अगर अच्छी तरह समझ लें तो कभी इतनी दुखी ना हो। मुझे अफसोस है कि मैं एक बेटी की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकी। कहानी लिखनी मुझे नहीं आती और ना बेटी के ख्याल के मुताबिक उसकी माँ को बेकसूर ही साबित कर सकी ताकि बेटी का दुख ही कुछ कम हो। लेकिन ये एहसास मुझे जरूर तकलीफ देता है कि माँ की जिंदगी से सबक सीख कर बेटी एक समझदार और अपनी जात को मनवाने वाली औरत है। 2 घंटे की तफसीली गुफ्तगू से मैंने जाना कि इस बेटी यानी आज के जमाने की औरत को अपने मुकाम और अपनी हैसियत का पूरी तरह अंदाजा है और वो किसी को नाजायज तरीके से जिस्मानी तौर पर ब्लैकमेल करने का मौका कभी नहीं देगी, चाहे वो खावंद हो या बेटा, भाई हो या बाप। जज्बाती बराबरी का ये सब उसने माँ के दुखों से ही कशीद किया है। इस लिहाज से एक माँ की कुर्बानी बहरहाल लायक तहसीन है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके हिसाब से कौन कसूरवार है? बताइएगा जरूर कमेंट में। शुक्रिया।